السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ تمرین الصرف میں کلمہ کی قسمیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کلمہ کی تینوں قسمیں اسم، فعل اور حرف کو پڑھا۔ اسی طرح سے علم صرف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے جانا۔ اسی طرح سے علم صرف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس کو بھی ہم نے جانا۔ اب آگے ہم لوگ فعل کی قسمیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ فعل کی قسموں کے بارے میں۔ فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ سب سے پہلے ہم لوگ فعل ماضی کو پڑھیں گے۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ذہبہ وہ گیا، فعل اس نے کیا، نصر اس نے مدد کی۔ آئیے ہم لوگ فعل ماضی کی تعریف کو شرطوں میں بانٹیں۔ فعل ماضی کی دو شرطیں بنیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فعل ہوگا فعل ماضی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ نصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدد کی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے کہ نہیں۔ فعل ماضی ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ فعل ماضی کی دونوں شرطیں ملا لیں گے۔ فعل ماضی کی پہلی شرط کیا ہے کہ فعل ماضی یہ فعل ہوتا ہے۔ فعل ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ہم لوگ فعل کی تین شرطیں ملائیں گے۔ فعل کی تین شرطیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی ہے کہ نہیں اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ فعل کی تینوں شرطیں ملائیں گے۔ فعل کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کلمہ ہو۔ یہ کلمہ ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ہم کلمہ کی تین شرطیں دیکھیں گے۔ کلمہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ لفظ ہو، آدمی کے منہ سے وہ بات نکلے، یہ لفظ ہے آدمی کے منہ سے بات نکلے۔ دوسری شرط کیا؟ بامعنی ہو، اس کا کچھ معنی ہوتا ہو۔ نصرہ اس نے مدد کی، یہ بامعنی بھی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مفرد ہو، اکیلا ہو، یہ اکیلا ہے، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کے اندر فعل کی پہلی شرط آئے گی۔ فعل کی دوسری شرط کیا ہے؟ اپنا پورا معنی خود بتلائے۔ نصرہ اس نے مدد کی، پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کسی آدمی نے کسی کی مدد کی، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنا پورا معنی خود بتلا رہا ہے۔ جی، یہ اپنا پورا معنی خود بتلا رہا ہے۔ اس کے اندر فعل کی دوسری شرط پائی گئی۔ فعل کی تیسری شرط کیا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، یہ جو تین زمانے ہیں، ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا پایا جانا فعل میں ضروری ہے۔ نصرہ اس نے مدد کی، اس نے کب مدد کی؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانے ماضی پایا جا رہا ہے۔ تو فعل کی تیسری شرط ہے کہ کوئی زمانہ پائے۔ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے نا؟ جی پایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر فعل کی تینوں شرطیں پائی گئی؟ جی پائی گئی۔ اب اس کے اندر فعل ماضی کی پہلی شرط پائی گئی۔ فعل ماضی کی پہلی شرط کیا؟ فعل ہو، یہ فعل ہے۔ فعل ماضی کی دوسری شرط کیا ہے کہ اس سے کیا سمجھا جائے؟ کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ اس سے یہ سمجھا جائے کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ نصرہ اس نے مدد کی، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام، یہ کام کب ہوا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، اس سے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مدد کرنے کا کام کب ہوا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اس نے مدد کی، کب مدد کی؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو فعل ماضی کی دوسری شرط کیا ہے؟ اس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔
کیا سمجھا جا رہا ہے؟ مدد کرنے کا کام کب ہو رہا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر فعل ماضی کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ فعل ماضی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ فعل ماضی بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر فعل ماضی کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک اور مثال لے لیجیے، ذہبا۔ ذہبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ فعل ماضی ہے کہ نہیں۔ فعل ماضی کی پہلی شرط ملائیے فعل ہو، فعل ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے فعل کی تینوں شرطیں دیکھیے۔ کلمہ ہو، کلمہ ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے کلمہ کی تینوں شرطیں ملائیے۔ لفظ ہو، آدمی کے منہ سے وہ بات نکلے، ذہبا آدمی کے منہ سے بات نکلے۔ با معنی ہو، اس کا کچھ معنی سمجھ میں آتا ہو، ذہبا ہو گیا، با معنی بھی ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مفرد ہو، اکیلا ہو، یہ اکیلا ہے، کسی سے جڑا ہوا نہیں۔ اس کے اندر فعل کی پہلی شرط کلمہ پائی گئی۔ فعل کی دوسری شرط کیا ہے؟ اپنا پورا معنی خود بتلائے۔ ذہبا ہو گیا، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ کوئی آدمی کہیں گیا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے اندر فعل کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ فعل کی تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل، یہ جو تین زمانے ہیں، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ فعل کے اندر پایا جائے۔ ذہبا ہو گیا، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ جی پایا جا رہا ہے۔ کون سا زمانہ؟ زمانے ماضی ہو گیا۔ کب گیا؟ زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں۔ اس کے اندر فعل کی تینوں شرطیں پائی گئی؟ جی پائی گئی۔ اب اس کے اندر فعل ماضی کی پہلی شرط پائی گئی۔ فعل ماضی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، یعنی اس سے یہ سمجھا جائے کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ ذہبا ہو گیا، اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کہ جانے کا کام کب ہوا ہے؟ جانے کا کام کب ہوا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اس سے کسی کام کا یعنی جانا یہ کام ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جانے کا کام کب ہو رہا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ تو اس کے اندر فعل ماضی کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اب ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کی ایک اور مثال دیتے ہیں، یضرب۔ یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ دیکھتے ہیں فعل ماضی ہے کہ نہیں۔ فعل ماضی کی پہلی شرط کیا؟ فعل ہو، فعل ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے فعل کی تینوں شرطیں ملائیں گے۔ فعل کی پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ ہو، کلمہ ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے کلمہ کی تینوں شرطیں دیکھیں گے۔ کلمہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ لفظ ہو، آدمی کے منہ سے بات نکلے، لفظ ہے۔ بامعنی ہو، اس کا کچھ معنی سمجھ میں آتا ہو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، بامعنی بھی ہے۔ مفرد ہو، اکیلا ہو، اکیلا کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کے اندر کلمہ کی تینوں شرطیں پائی گئی۔ اب اس کے اندر فعل کی پہلی شرط پائی گئی۔ فعل کی دوسری شرط کیا ہے؟ اپنا پورا معنی خود بتلائے۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اپنا پورا معنی خود بتلا رہا ہے، یعنی وہ کسی آدمی کو مار رہا ہے یا کسی آدمی کو مارے گا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پورا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی اس کے اندر فعل کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ فعل کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ماضی، حال اور مستقبل ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ فعل کے اندر پایا جائے۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ حال اور مستقبل دونوں زمانہ۔ وہ مارتا ہے زمانے حال پایا جا رہا ہے، یا مارے گا زمانے مستقبل پایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر فعل کی تینوں شرطیں پائی گئی۔ اب اس کے اندر فعل ماضی کی پہلی شرط پائی گئی۔ فعل ماضی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کہ مارنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے؟ نہیں۔ اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کہ مارنے کا کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا
کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے کہ مارنے کا کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ اس کے اندر فعل ماضی کی دوسری شرط پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کو فعل ماضی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ اس میں فعل ماضی کی صرف پہلی شرط پائی جا رہی ہے، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور فعل ماضی ہونے کے لیے ان دونوں شرطوں کا پایا جانا ایک ساتھ ضروری ہے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔